أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اب تک ہم نے اس میں 84 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم 85th پارٹ کریں گے. لاسٹ ٹائم جہاں تک کرایا تھا اس کے بس آگے چلیں گے. تو ہم کر رہے ہیں غزوہ خندق، اور ہم غزوہ خندق میں لاسٹ میں نے آپ کو جو پورشن بتایا تھا بس میں وہاں سے ریکیپ لوں گی تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو اور میں کچھ کور کر سکوں آج. پھر وہی مسئلہ ہے کہ جہاں تک میرا گلا ساتھ دے گا میں کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اللہ توفیق دے کہ میں کر سکوں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ غزوہ خندق میں یہ لاسٹ پورشن جو تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے، وہیں سے ہم اپنا کیو لیں گے کہ کوئی ریزن تھی، کچھ ریزنز تھیں جس کی وجہ سے فوڈ شارٹیج تھی. میں نے آپ کو کہا کہ کھانے پینے کی کمی تھی اینڈ دے ہیڈ اے پرابلم وتھ فوڈ. ٹھیک ہے، اور اس کا یہ کیوں لی ہے کیونکہ یہیں سے ہم بات شروع کریں گے اور اسی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو بتانی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا اس کے ملٹیپل ریزنز تھیں، اور 2-3 ریزنز جو مائنڈ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں کا موسم تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں ہارویسٹ نہیں ہوتی، کیونکہ سردیوں میں جیسے آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیسا موسم رہتا ہے. گرمیوں میں ہارویسٹ ہوتی ہے، سردیوں میں ہارویسٹ نہیں ہوتی. تو obviously they had to rely on the stocks they had from the good months. ٹھیک ہے، اینڈ دوسری بات یہ کہ جب یہ لوگ یہاں آئے اور انہوں نے یہ سیج ڈالا، انہیں نہیں پتا تھا کہ کتنے دن لگیں گے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بیٹل ہوتی ہے ہفتہ 10 دن لگتے میکسیمم. تو یہاں انہیں نہیں پتا تھا کہ جو یہ سیج ڈال رہے ہیں یہ کتنے دن چلے گا، اور کب تک ان کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا، اور کب تک کا ان کو سامان اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ نہیں پتا تھا. تو جو بھی سٹاک ان کے پاس تھا، جو یہ لے آئے تھے اپنے ساتھ، وہ کچھ دن تو چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا، اور پھر ان لوگوں کو تکلیف ہوئی. اور تیسری ریزن جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب جو تھے وہ کھدائی میں لگے ہوئے تھے. اس خندق کی کھدائی میں سارے کے سارے جٹے ہوئے تھے، کوئی آدمی پیچھے نہیں رہ گیا تھا. آپ کو بتایا میں نے اسی لیے کہ جو آدمی پیچھے رہا تھا وہ حسن بن ثابت تھا. اور نہیں کرو فلفی، نہیں کرو، سوری. تو وہ حسن بن ثابت تھا، اور اس لیے کیونکہ وہ جنگجو ٹائپ نہیں تھا اور وہ واریر نہیں تھا، اور اس لیے اس کو انچارج کر دیا تھا کہ یہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہے گا تاکہ ایک مرد رہے ساتھ. لیکن دین ہی واز ناٹ ویری مچ دیٹ ٹائپ، بٹ واٹ ایور ہی واز سینٹ دیئر. باقی سارے آدمی، یہی بتانے کا مقصد ہے، دوبارہ اس بات کو نکالنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حسن بن ثابت کے علاوہ باقی سارے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں جٹے ہوئے تھے، کیونکہ ایوری ون واز ریکوائرڈ ٹو بی دیر. تو جب سارے بندے وار میں جٹے ہوئے ہوں، خندق کھود رہے ہوں، تو کوئی نہیں ہے کمانے والا پیچھے، کوئی نہیں ہے جو بزنس کرے، کوئی نہیں ہے کہ جو ہارویسٹنگ کرے یا جو بھی کرے. تو there was nobody available to do business or to bring harvest or to get grains or food or whatever. Everybody was with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کے سب ان کے ساتھ جٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو when everybody was digging the trench so there was nobody left behind to do the work of earning, bringing food or stocks or whatever. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں.
So this is part 85 of today. میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ معجزات جو اس خندق سے ریلیٹڈ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گی، مینلی بیکاز آف اٹ ہیپن ان غزوہ خندق. اوکے، اچھا. اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں دوبارہ سے کہ کھانے پینے کی چیزیں کم تھیں، تو ان کے پاس زیادہ کچھ تھا نہیں. کبھی کبھی تو اب صحابہ بتاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ صحابہ بتاتے ہیں کبھی کبھی تو وہ لوگ بالکل ڈرائی بارلی پہ گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کو ڈرائی بارلی کو تیل میں ڈبو کے رکھتے تھے، تو تھوڑی پھول بھی جاتی تھی اور تھوڑی ہیوی ہونے کے لیے. آپ کو پتا ہے تیل جلدی سے بھرتا ہے ہمارے پیٹ کو اور چکنائی پیدا کرتا ہے، تو وہ لوگ بارلی کو تیل میں ڈبا کے رکھتے تھے اور اس میں ڈبا کر اس کو کھا لیتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب تیل کی ایک سمیل ہوتی ہے، اگر آپ بارلی ایسے ہی کھائیں تو آپ کے منہ سے سمیل نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ بارلی کو تیل میں ڈبا کے کھائیں گے تو ایک سمیل آتی ہے منہ میں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے ایک عجیب سی سمیل آتی تھی، اور ہم ایک دوسرے کی اس سمیل کو اگنور کرتے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہم تیل والی بارلی پر زندہ ہیں اور وہ والی سمیل تو منہ میں آئے گی، اینڈ وی یوزڈ ٹو اگنور اٹ. تو they were having this barley and oil which was bringing bad odor from their mouth, and they were trying to just ignore it and manage with that. Okay, جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ سم ٹائمس جب ان کے پاس کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا تو ایک کھجور کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو بیٹھ کے چبایا کرتے تھے. تو اس کو چبانے سے ان کو لگتا تھا کہ منہ میں کچھ ہے یا وہ کچھ کھا رہے ہیں. کوئی بھوک نہیں مٹتی اس سے، لیکن ان کو یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ ہمارے منہ میں کچھ ہے اور ہم کچھ چبا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ آپ کو پتا ہے کہ جو کھجور کے جو یہ بیج ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو کاٹ کر منہ میں ڈالیں، دے آر لائک اٹس لائک سپاری. ٹھیک ہے، اور سپاری بھی اسی کنسپٹ میں لوگ کھاتے ہیں تاکہ when they eat that it will make them not feel hungry after that. That's why کھانے کے بعد کھائی جاتی ہے کہ that's it. اس کے بعد پھر کچھ کھانے کا دل نہیں چاہتا آپ کا. سپاری کھا لیں تو پھر نہ آپ کا کھانے کا دل چاہے گا نہ میٹھے کا دل چاہے گا، because it brings that kind of a taste in the mouth that it closes the hunger. Okay. تو وہ اس کی ڈلی رکھ لیتے تھے منہ میں، کھجور کے بیج کی، اور اس کو چوستے اور چباتے رہتے تھے تاکہ ان کو بھوک سے واسطہ نہ پڑے. اب میں آتی ہوں کہ معجزے کیا تھے، اور یہ سب بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ it's all related with the معجزات. یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے، معجزے کی کنیکشن ہے. تو جابر بتاتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب لگے ہوئے تھے خندق کھودنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہتھوڑا مارنے کے لیے، کیونکہ وہ ایکس بھی تھا اور ہتھوڑے بھی تھے جہاں پتھر بھی توڑے جا رہے تھے، اور ایکس سے وہ اس کو، تو انہوں نے جب ہاتھ اٹھایا اپنا اوزار لے کر اسے مارنے کے لیے، تو ان کی شرٹ اوپر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ان کی شرٹ کے نیچے ایک پتھر بندھا ہوا ہے ان کے پیٹ پر. تو کہتے میرا دل بہت خراب ہوا یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھتے تھے تاکہ جب پیٹ پہ پتھر بندھا ہوگا تو آپ کا پیٹ فل فیل کرے گا. It will not have the emptiness and the vacuum. تاکہ اس میں خلا اور خالی پن محسوس نہ ہو تو پتھر باندھ دیتے تھے، کیونکہ جب بوجھ ہو پیٹ میں تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ کا پیٹ بھرا رہے گا، کیونکہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے تو آپ کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے. تو اپنی بھوک کو مارنے کے لیے، کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک کو مارنے کے لیے انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا. اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ان کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تو میرا دل بہت خراب ہوا. ہائے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
भूख के लिए उन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। ये देखकर जाबिर रदियल्लाहु अन्हु की उस वक्त नई नई शादी हुई थी, और उनको लगा कि मुझे कुछ इस बारे में करना चाहिए। तो वो फौरन अपनी बीवी के पास गए। ठीक है, वो अपनी बीवी के पास गए और कहने लगे कि मैंने कुछ देखा है आज, और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकूं। तो मैं तुमसे जिक्र करना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा है। मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना औजार उठाकर मारने जा रहे थे, तो उनकी शर्ट ऊपर हुई और मैंने देखा उस पे एक पत्थर बंधा हुआ था। उन्होंने अपनी भूख को रोकने के लिए पत्थर बांधा हुआ है। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। बताओ, घर में कुछ है? घर में क्या है, मुझे बताओ। उसने कहा कि मियाँ, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक रोटी है, सिर्फ एक ब्रेड है, ठीक है, एक ही पीस है, थोड़ी सी रोटी है, और एक बछड़ा है, यानी कि सॉरी, एक बच्चा है, बकरी का। तो एक बकरी का बच्चा है सिर्फ। बकरी का बच्चा है सिर्फ, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि उसको हम हलाल कर सकें अभी। इसलिए काबिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स हराम टू मेक हिम हलाल। इट्स नॉट लाइक दैट। उसने कहा कि गोट का बच्चा है, उसको हलाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी इतना बड़ा ही नहीं हुआ कि उसमें गोश्त आए। एक छोटे से बच्चे में कितना गोश्त होगा, उसी हिसाब से होगा ना। अगर तभी तो लोग बकरी पालते थे, फिर उसके बच्चे को पालते थे, बड़ा करते थे, कि उसमें इतना गोश्त आ जाए कि जब हम जबा करें तो कुछ कुछ दिन तो चले, हमें इतना गोश्त तो मिले कि इतने लोग खा लें। तो उसने कहा कि इतना छोटा सा बच्चा है, उसको हलाल करोगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें से। तो अभी वो रेडी नहीं है हलाल होने के लिए। लेकिन जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं उसको हलाल करूंगा। तुम ले आओ, बकरी का बच्चा मुझे दे दो, और तुम रोटी भी रेडी कर लो। मैं इसको हलाल करूंगा, और जितना भी होगा कम से कम मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खिला दूंगा। मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि मैंने उनको कुछ खिलाया। मैं उनके पेट पर पत्थर बंधा हुआ देख कर आया हूँ, मेरा दिल बहुत बेजार हुआ इसको देखकर, तो मुझे तुम रेडी करके दो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। ये स्लॉटर करते हैं उस बच्चे को, बीवी को देख के आते हैं कि तुम इसे पका के रेडी करो, और मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बुला कर लाता हूँ कि वो आके बस जल्दी से खा लें, और अगर वो चाहें तो अपने साथ एक या दो लोगों को ले आए, क्योंकि इतना ही गोश्त है कि सिर्फ एक दो तीन आदमी खा सकते हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं खा सकेंगे क्योंकि है ही नहीं इतना। क्योंकि अगर उस पूरी बकरी के बच्चे में से पूरी बकरी के बच्चे में से अगर 1 किलो गोश्त निकला होगा, या इतना ही, तो कितने कितने, और बंदे जो इतने भूखे हों वो कितने खा लेंगे? 2 या 3 लोग खा लेंगे, क्योंकि वो है सिर्फ गोश्त गोश्त ना। ये भी नहीं कि उसके साथ आपके पास वैरायटी है तो आप थोड़ा सा गोश्त लेंगे और थोड़ा सा। जब आपको सिर्फ गोश्त खाना है तो ईच पर्सन विल टेक अ पोर्शन। ½ किलो गोश्त तो खाएगा एक एक बंदा, तो इतना तो है नहीं। तो वो जाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जाबिर रदियल्लाहु अन्हु जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब बुलाकर कान में विस्पर करते हैं, और उनको कहते हैं कि मेरी बीवी ने कुछ खाना रेडी रखा है। आप और आपके साथ अगर आप चाहें तो एक दो लोगों को बुला सकते हैं, बस थोड़ा सा ही है। तो आप आपके साथ एक दो सहाबी को बुला लें, और आप लोग आके प्लीज वो कुछ खा लें। मुझसे आपका देखा नहीं जा रहा है क्योंकि आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। मेरे पास बस इतना ही था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी उसकी कान से सब उनकी विस्पर की बात सुनी, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगा के कहा, या अहले खंदक, आ जाओ। जाबिर और उसकी बीवी ने हमारे लिए दावत की है, खाना बना के रखा है। जाबिर रदियल्लाहु अन्हु सर पकड़ के बैठ गए। ये सारे अहले खंदक को कहाँ बुला रहे हैं? मेरे पास तो सिर्फ इतना सा खाना है, 2-3 लोग खाने गए। ये इन्होंने क्या किया? जाबिर रदियल्लाहु अन्हु भागे, और तेज तेज भाग के अपनी बीवी के पास गए, और बीवी के पास जाके कहने लगे कि देखो गड़बड़ हो गई है, पर मैंने नहीं गड़बड़ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को बुला लिया है।
انہوں نے اہل خندق کو کہا کہ ہم نے دعوت کی ہے ان کی. تو ان کی بیوی نے کہا آپ نے کہا سب کو آنے کے لیے یا انہوں نے کہا؟ پہلے یہ بتا دیں. کیونکہ ان کو بھی پتا تھا، جابر رضی اللہ عنہ بھی اس طرح کے ہیں کہ ہی از ویری ہاسپٹیبل اینڈ کائنڈ بٹ ہی ڈزنٹ ہیو مچ. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے تو ان کے کان میں کہا تھا کہ آپ اور ایک دو صحابی کو ساتھ لے کر آ کے کچھ کھا لیں. میں نے تو یہ کہا تھا کچھ ہم نے پکایا ہے، تیار کیا آپ کے لیے، اور ایک دو لوگ آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. پر انہوں نے ایک دم سے اعلان کر دیا. تو ان کی بیوی کا وزڈم دیکھیے. انہوں نے کہا اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو وہ مینج کر لیں گے، آپ بے فکر ہو جاؤ. اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو یہ ان کے اوپر ہے، انہوں نے کچھ سوچ کے اعلان کیا ہے، اب وہ خود ہی نپٹیں گے، آپ پریشان مت ہو. ٹھیک ہے. اب یا اہل خندق، دعوت ہے ہماری، جابر اور اس کی بیوی نے ہماری دعوت کی ہے، تو سارے بھوکے ہیں آلریڈی، اتنے دنوں کے کام کر رہے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، سب بھوکے ہیں. سب کھڑے ہو گئے بڑے خوش، سب آنے لگ گئے ساتھ میں. جابر رضی اللہ عنہ، آپ کو پتا ہے ان سب صحابہ کے، اور جابر رضی اللہ عنہ تو بہت غریب تھے، تو آپ کو پتا ہے ان کے سب کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. تو ان کے پاس جو کمرہ تھا جس میں وہ مہمانوں کو کھانا کھلا سکتے تھے، اس کمرے میں ایک وقت میں صرف 10 ہی لوگ آ سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے کہا تم میں سے 10 اندر آ جائیں اور باقی باہر ویٹ کریں. اور جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہے، 10 کو تو بلا لیا ہے، اوروں کو ویٹ کرا رہے ہیں، کھانا 2-3 آدمیوں کا ہے، یہ 10 آدمی کیسے کھائیں گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جابر کھانے کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا جابر رضی اللہ عنہ سے، جب انہوں نے کہا کہ دعوت ہے یا اہل خندق آ جاؤ، سب کی دعوت کی اس نے. اور پھر کہا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ جب تک میں گھر نہ آؤں، جو تمہاری بیوی نے پکایا اس ہنڈی کا ڈھکن مت کھولنا. ٹھیک ہے؟ جب تک میں نہ آؤں، جو بھی اس نے پکایا اس کو ڈھکے رکھنا، اور بیچ میں لا کے رکھ دینا، اور اس کا ڈھکن تم نہ کھولنا جب تک کہ میں نہیں آ جاؤں. کیونکہ ایک ہوسٹ کھولتا ہے نا، کہ وہ کھول کے تواضع کرتا ہے، بھئی آپ کے گھر میں اگر میں آؤں گی تو آپ کھانے کے ڈشز کے ڈھکن کھولیں گے نا، تاکہ مجھے آپ آفر کریں کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اور آپ مجھے کھلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہوسٹ کرے گا، کھولے گا. تو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم اس کا ڈھکن مت کھولنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا جابر رضی اللہ عنہ کو لے کر آؤ وہ پوٹ جس میں تم نے پکایا ہے، اور لا کے یہاں رکھو. اور اس کا پھر دوبارہ سے کہا ڈھکن مت کھولنا، صرف لا کے رکھ دو. انہوں نے لا کے رکھ دیا. جب لا کے رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈھکن کھولا اور اس میں تھوکا. اب اس میں لوگوں کو الجھن ہوگی سن کر یہ واقعہ، لیکن ان کا تھوک مبارک تھا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی تھی. اسی لیے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی چیز خود نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کو کوئی اس بارے میں علم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس ہنڈی میں تھوکا اور پھر کہا بسم اللہ کر کے سب لوگ کھانا شروع کر دو. 10 لوگ آئے تو جو آ کے بیٹھے ان سب نے پیٹ بھر کے کھایا. وہ چلے گئے، پھر اور 10 آئے، وہ چلے گئے، پھر اور 10 آئے. 1000 لوگوں نے اس ایک پوٹ میں سے کھایا، اور پھر بھی اتنا بچ گیا کہ جابر اور اس کی بیوی نے کھایا اور پھر بھی رکھا. یہ تھا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خندق کا، کہ ان کے تھوک کا معجزہ تھا یہ، کہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ اس چھوٹے سے کھانے میں، کہ انہوں نے اتنا سا آفر کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک سے اللہ نے اس میں برکت دی، اور اتنی برکت دی. اور جب وہ کھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بسم اللہ کہہ کے کہا کہ اس میں اللہ مجھے زیادت الخیر دے. برکہ کا مطلب ہی زیادت الخیر ہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو کئی بار کہا ہے کہ جب کسی کو نظر لگتی ہے یا آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو ماشاءاللہ کہنا کافی نہیں ہے. ماشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی سے آپ کو ملا ہے جو ملا ہے.
لیکن اس میں آپ کی برکت میری آنکھوں سے، میرے تیروں سے، میری زبان سے ختم ہو سکتی ہے. تو آپ کو اللہم بارک یا بارک اللہ فی بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہم بارک فی اور بارک فی کی اور بارک فی. اللہم بارک فی از فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون. اوکے، اللہم بارک فی. اور برکہ اس سے آپ کی اضافہ ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سے ہمیشہ زیادت الخیر مانگنا ہے تو برکہ سے مانگیں. برکہ مینس ٹو کیپ دا زیادت الخیر. جو خیر اللہ نے عطا کی ہے اللہ اس کو زیادہ کرے، اس کو کم نہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ نے اس کھانے کو زیادہ کر دیا اور سب کو پورا کر دیا اور پورے کے بعد بھی بچا دیا. اتنی اس میں برکت دی. تو یہ ہے برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. دوسرا معجزہ کون سا تھا؟ اب دوسرا معجزہ is very important to understand because there is some historical happenings that will happen. Okay, okay. اب کیا ہوا کہ ایک دن اور پہلے تو یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچ کے دی تھی صحابہ کو، یہاں سے یہاں تک آپ کو خندق کھودنی ہے. جیسے لائن کھینچ کے دی تھی، صحابہ تو لکیر کے فقیر تھے نا، اسی لیے لکیر کے فقیر کہا جاتا ہے کہ جیسے لکیر کھینچ کے دی ہے اسی پر چلنا ہے، اس کے آگے پیچھے ہم نہیں جائیں گے. تو اب جو لکیر کھینچ کے دی تھی اسی حساب سے وہ اپنی کھدائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب کھودے جا رہے ہیں کھودے جا رہے ہیں. جب ایک لائن آئی ایسی، جب ان کو لگا کہ یہاں پہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر کو ہم دور نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے. بھئی بندہ ایک پتھر اگر آ گیا، لائن کھچی ہوئی ہے، آپ اس کے سائڈ سے کر لیں. ٹھیک ہے نا، اب یہ ایک پتھر ہے، آپ اس کے سائڈ سے چلے جائیں، ایک ہی بات ہے. لیکن نہیں نہیں، صحابہ اتنے فرما بردار تھے کہ وہ اپنی مرضی میں کچھ نہیں کرتے تھے. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، ہم نے بہت کوشش کی ہے، یہ پتھر نہیں ٹوٹتا اور یہ آپ کے اس لائن پہ ہے جو آپ نے ڈرا کی ہے. تو اب یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں کہ آپ ادھر اور ادھر سے کھود لو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل بتائیں. تو جب جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس پتھر کے ساتھ کیا کریں کیونکہ یہ نہیں ٹوٹ رہا ہم سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ ایکس مجھے دے دو، ٹھیک ہے، کلہاڑی مجھے دے دو، میں توڑتا ہوں اس کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وہ ایکس لے کر وہ خندق میں اتر گئے کیونکہ وہ وہاں اٹکا ہوا تھا نا پتھر. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی انہوں نے مارا ایکس کلاڑی اس پتھر پر، وہ پتھر کا 1/3 حصہ ٹوٹ کے الگ ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوٹ کر جب وہ الگ ہوا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اوتی تو مفاتیح الشام، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے چابیاں دے دی ہیں شام کو فتح کرنے کی، شام کو پہنچنے کی. الشام واز پیلسٹین، سوری، عراق، سیریا، پیلسٹین، یہ جو 3 کنٹریز ہیں، تب یہ سارا کچھ یہ کہلاتا تھا، یہ بیلٹ کہلاتا تھا الشام. الشام was not just Syria, it was Syria, whatever you call it, Lebanon, Palestine, Iraq. یہ پورا الشام کا عراق کا کہلاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جیسے ہی پتھر توڑا، ارے مجھے تو الشام کی چابیاں مل گئیں، اللہ نے مجھے ان کی چابیاں دے دی. اور واللہ کہتے ہیں واللہ مجھے اس کے لال قلعے الشام کے نظر آ رہے ہیں. لال قلعہ ہے الشام میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ وہ تو کبھی الشام گئے نہیں تھے. تو اگر ان کو الشام کے لال قلعے نظر آئے
تو واقعی اللہ نے ان کو دکھایا ہوگا جو انہوں نے کہا کہ مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے اس کی چابی دے دی ہے کہ یعنی ہم فتح کریں گے، آلریڈی مجھے نظر آ رہا ہے الشام کا قلعہ. And he had never been there or ever seen that. اور آپ کو پتا ہے the very first land that Muslims conquered in the times of Abu Bakr was Asham. As Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam predicted کہ I have been given the keys of Asham and I can see the Lal Qil'e مجھے نظر آ رہے, and that was the first one that Abu Bakr and Umar time رضی اللہ عنہما کے وقت میں سب سے پہلے الشام, Palestine, these were the two that were conquered. ٹھیک ہے. Now he took the axe again. کلاڑی اٹھائی اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر, دوبارہ مارا. جب دوبارہ مارا تو دوسرا حصہ, اب پتھر کے 1/3 گرا تھا, اب 1/3 اور گر گیا. ٹھیک ہے, یعنی اب آدھا گرا, اب گر گیا. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر, مجھے تو پرشیا کے امپائر کی چابیاں مل گئی ہیں, پرشین امپائر کی چابیاں مل گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کہنے لگے کہ I can see the pillars of استفان. Now استفان, تیسفان, یہ ساسانیوں کے, جب ساسانی ڈائنیسٹی تھی جس نے کیپچر کیا تھا the Persian Empire, اور جب انہوں نے پرشین امپائر بنایا تھا تو تیسفون was their capital. اوکے, تیسفون, تو اس کو تیسفون, it's actually the word CTESIPHON and this is how it is pronounced. تو میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو کوئی اور ورڈ نہ سمجھیں. تو it is ایسفون, تیسفون ایسے کہا جاتا ہے اس کو. سلجوق کے زمانے میں رائٹ تھا, صفاویدس کے زمانے میں اصفہان تھا, اور پھر افشانید کے زمانے میں جب یہ سارے یہ ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز تھی نا پرشین امپائر کی. میں اس طرف چلی گئی ہوں, پر جنرلی آپ کو بتانا تھا کہ ساسانیوں کی جب یہ ریاست تھی یا امپائر تھا پرشیا, تو اس میں یہ تیسفون واز دیئر کیپٹل. ٹھیک ہے, تو اب وہ کہنے لگے کہ مجھے نظر آ رہے ہیں پلرز آف مدام. اب پلرز آف مدام انہوں نے کہاں دیکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ پلرز ہیں آف مدام. وہ تو کبھی پرشیا گئے نہیں تھے, اور انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا, نہ ان کے کوئی محل دیکھے تھے انہوں نے, پر کہنے لگے کہ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ پلرز آف مدام آف دا پرشین امپائر. کیا ہو گیا یہ؟ I have to silence somebody. Wait, mute all. Sorry. Somebody's this thing got started. Okay, for us. Done. Okay. اچھا, اب دیکھیں یہ سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے مارا تو انہوں نے کہا مجھے پرشین امپائر کی چابیاں مل گئی ہیں اور مجھے مدام کے پلرز نظر آ رہے ہیں, سب کچھ کہا. اب آپ دیکھیں ہسٹری میں کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے I just told you کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں الشام کی طرف انہوں نے انویڈ کیا اور اس کو کانکر کیا. تو وہ سب سے پہلا ان کا تھا کانکر. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ پورا بیلٹ کیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پرشین امپائر کو پتہ کیا گیا تھا اور اس کو کانکر کیا تھا. اینڈ بوتھ were miracles. Historians could not explain how a bunch of these Muslims come from somewhere and they are conquering Persian Empire. ساسانیوں کا جو امپائر رہ چکا تھا اور اتنا زیادہ it was one of the biggest empires after the
Roman Empire was the Persian Empire. They were like that much together. इतने बड़े empires थे ये. लेकिन कैसे उन्होंने फतह किया? और शाम का बेल्ट मैंने आपको बताया कितना बड़ा था. इट्स नॉट वन कंट्री, एक सीरिया नहीं था, पूरा सारा वो एरिया था, और उसको फतह किया, और फिर पर्शियन एम्पायर को फतह किया. तो ताज्जुब होगा ना. तो हिस्टोरियन जब ये हिस्ट्री लिख रहे हैं, दे कैन नॉट एक्सप्लेन how these people were able to conquer so easily these two places, but they were predicted by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने इसकी निशानदेही कही थी इस गज़वा खंदक में, इस पत्थर को तोड़ते वक्त. अभी तीसरा हिस्सा पत्थर का बाकी है. ठीक है. फिर उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, और जो आखिरी पत्थर जो बच गया था रास्ते में, उसको तोड़ा और वो क्रश हो गया पूरा. और जब द थर्ड स्ट्राइक क्रम्बल्ड द स्टोन कंप्लीटली, वो जगह क्लियर हो गई. उन्होंने कहा वल्लाही मुझे यमन की चाबियां भी मिल गई हैं. ठीक है, मुझे यमन की चाबियां भी मिल गई हैं, और मुझे तो सना का दरवाजा नजर आ रहा है. सना का दरवाजा नजर आ रहा है. सना was the capital of the यमन, और उसका दरवाजा वो कह रहे थे कि मुझे नजर आ रहा है. इट वॉज द फोर्ट्रेस ऑफ सना, जिसका दरवाजा वो देख रहे थे. देखिए किला, सना में एक किला था बहुत बड़ा, और वो उसका दरवाजा देख रहे हैं कि मैं किले का दरवाजा देख रहा हूँ, यानी कि वो मेरे लिए खुल चुका है, और हम उसे फतह कर चुके हैं, और हम उधर वहां जा रहे हैं. अब वो सना का दरवाजा देख रहे थे. सो ही प्रिडिक्टेड ऑल दीज सराउंडिंग प्लेसेस विल बी कॉन्कर्ड बाय अस. ठीक है. एंड इट हैपेंड इन दैट सेम ऑर्डर, कि पहले शाम कॉन्कर हुआ, उसके बाद पर्शिया कॉन्कर हुआ, उसके बाद यमन. तो जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रिडिक्ट किया था, तो ये एक मुअज्जा था कि वो पत्थर जो किसी से नहीं टूट रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसे तोड़ा, और हर मार के पीछे वो जो भी उन्होंने मुशक्कत उठाई कि उसको तोड़ने की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बदले में उनको एक एक डायनेस्टी का दरवाजा खोल दिया. तो पहले शाम का, फिर पर्शिया का, और फिर यमन का, और कहा कि ये सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले, तुम फतह करोगे ने, यानी तुम्हारी कौम को इसकी फतह मिलेगी. अब another prediction that took place during Khandak, और ये prediction has a big history. तो I'll have to very gently go over it and explain it, inshallah. उन्होंने देखा कि अम्मार बिन यासर, अम्मार बिन यासर कौन थे? अम्मार बिन यासर इज द सन ऑफ, वो किसके बेटे थे? यासर और सुमैया के बेटे थे. और सुमैया पहली मार्टियर है ऑफ मुस्लिम लेडीज में. सबसे पहली औरत जिसको शहादत मिली वो सुमैया रदियल्लाहु अन्हा थी, जिनको अस्तगफिरुल्लाह, उनके हाथ पैर को बांध के खींचा गया था. अस्तगफिरुल्लाह. घोड़ों को कहा था कि वो भागें, और वो टूट गई थी. अस्तगफिरुल्लाह. बहुत बुरी तरह से उनको शहादत मिली, लेकिन वो आखिर तक कलमा पढ़ती रही थी. और यासर रदियल्लाहु अन्हु को भी शहादत मिली. तो ये दोनों शहीद थे, उनके माँ बाप. और यासर और सुमैया के बेटे थे अम्मार. और ये यंग एज से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए थे. और इनकी बहुत सारी स्टोरी, अब मैं इनकी स्टोरी में चली जाऊंगी तो फिर मैं यहाँ से रह जाऊंगी, तो आई कम बैक टू दिस. और ये अम्मार ने ही अपने माँ बाप को इस्लाम पे लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया था एक दिन उनके बाप ने, और कहा कि तुम कहाँ फिरते रहते हो, तुम मोहम्मद के पास नहीं जाओगे, हमने सुना कि तुम चोरी चोरी छुपे रात को मोहम्मद के पास चले जाते हो. तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको बताऊं मोहम्मद क्या कहता है, एक बार सुन तो लें. तो उन्होंने कहा हमें नहीं सुनना है, हमें मना है इनकी बात सुनना. फिर जब उसने बताना शुरू किया तो इनको याद आया कि इनको बेटी पैदा हुई थी, यासिर और सुमैया को एक बेटी पैदा हुई थी, और उसको ये लोगों ने जाकर दफनाया था. शर्म की बात थी कि बेटी हो गई, अब इसको पालना और फिर
شرمندگی ہوگی. تو انہوں نے جا کر اس کو جب دفنایا تھا تو وہ یاسر بتاتے بتاتے وہ رو دیے تھے اپنے بیٹے کے سامنے کہ جب میں اس کو دفنا رہا تھا تو اس بچی نے میری انگلی پکڑ لی تھی. اور کہتا ہے کافی دیر تک میں سوچتا رہا کہ میں کیا کروں. میں رویا لیکن اس سے انگلی چھڑا کر میں نے اس پہ مٹی ڈال دی اور وہ اس کو کٹتا تھا اندر سوچ سوچ کر. تو اس پہ سے عمار نے ان کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا کرنا یا ان کو پالنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرے گا. اور وہ ان چیزوں کو منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رشتہ داریں نبھاؤ اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح کے سلوک کرو. تو کیا یہ بری بات ہے؟ سکھا رہا ہے ہمیں. اور اس طرح سے پھر یاسر اور سمیہ بھی مسلمان ہوئے تھے اس بات پر. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ عمار. اوکے، تھوڑا بہت صحابیوں کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں لیکن بعد میں ویل ڈو دا صحابہ ان ڈیٹیل. لیکن ابھی تھوڑا بہت تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان کی کیا امپورٹنس ہے، بیکاز یہاں بہت ساری امپورٹنس ہے عمار کی اسپیشلی. اوکے تو جب وہ ناؤ عمار از اے ویری enthusiastic young lad اور ماں باپ کو گنوا چکا ہے وہ اسی دین میں، اور وہ اب خندق کھود رہا ہے اور ایسا ڈگنگ میں لگا ہوا ہے کہ اس کے پورے بالوں پہ کپڑوں پہ صرف ڈسٹ ہے. ہی از فل آف ڈسٹ. ٹھیک ہے، کنٹینیوسلی لگا ہوا ہے. تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بھی مٹی ہے، بالوں میں بھی مٹی ہے، کپڑوں میں بھی مٹی ہے، تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرسی آن یو. اوکے، اور پھر رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے اللہ تم پر رحم کرے اور خاص طور پر تمہیں بتانا ہے کہ تم مارے جاؤ گے فرام فیت الباغی. یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا، تو میں حدیث میں سے وہی ورڈ بتا رہی ہوں تاکہ میں اپنی طرف سے کچھ بولوں تو آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کچھ کہہ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ یو ول بی hit or killed by the فیت الباغی. Okay, فیت الباغی means a group of, that means Muslims who will go into بغاوت، rebellion. جو ایک ریبیل گروپ ہوگا، ایک گروپ جو بغاوت کر جائے گا اسلامک پراپر مسلم گروپ سے، وہ گروپ تمہیں مارے گا اور اللہ تم پر رحم کرے. یہ پریڈکشن سیکنڈ ٹائم دی ہے انہوں نے. میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہی پریڈکشن انہوں نے تب بھی دی تھی جب یہ مسجد قباء کے ٹائم پر جب کھود رہے تھے، کھدائی کر رہے تھے اور مسجد بن رہی تھی. اس وقت بھی انہوں نے عمار کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ تمہیں فیت الباغی مارے گا، اللہ تم پر اس وقت رحم کرے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے جب تم پر فیت الباغی جو ہے وہ تمہیں مارے گا. ٹھیک ہے، اینڈ دے ول کل یو، مگر تمہیں شہادت ملے گی. یہ بھی پریڈکٹ کیا. اس کی محنت دیکھ رہے ہیں، اس کے ماں باپ بھی شہادت پا چکے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کس قدر وہ انتھوزیازم سے کر رہا ہے کہ پورے مٹی میں بھرا ہوا ہے. تو کہتے ہیں تم پہ اللہ رحم کرے کہ جب فیت الباغی تمہیں مارے تو اس وقت تم پہ اللہ رحم کرے اور تمہیں وہ ماریں گے اور تمہیں شہادت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، اینڈ جسٹ ٹو ٹیل یو، اب آپ سوچیں گے کہ میں اس کو یہاں پہ تو نہیں چھوڑ سکتی نا، آپ کو پورا بتانا پڑے گا کہ یہ تو پریڈکشن انہوں نے کی تھی، پھر کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کہ عمار رضی اللہ عنہ کو کس نے اور کب مارا تھا. جب معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی تھی، جب معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو معاویہ جو تھے وہ بغاوت پہ اترے ہوئے تھے. تو معاویہ اور ان کی جو لوگ ہیں وہ باغیوں کی قوم کہلاتی ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث. صحیح راستے پر علی رضی اللہ عنہ اور ان کے لوگ تھے. جو لوگ باغی ہو گئے تھے وہ معاویہ کے لوگ تھے. یہ اکارڈنگ ٹو حدیث ہے.
ٹھیک ہے، اپنے اس سے نہیں بتا رہی. کبھی بھی مت سوچیں کہ کوئی بھی چیز ادھر باعث نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے. And as it is given in the hadith, I'm going to tell you. May Allah forgive Muawiyah, but they did a lot of wrong things. They went into Baghawat. آگے بھی ہم کریں گے کہ کیا کیا ہوا تھا، کیونکہ it's part of the history. We will come through that. اس وقت اتنا بتانا ضروری ہے کیونکہ ہم عمار رضی اللہ عنہ کی بات کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. عمار رضی اللہ عنہ ظاہر ہے صحیح سائڈ پر تھے، علی رضی اللہ عنہ کے سائڈ پر تھے. اور جو لوگ معاویہ کی سائڈ پر تھے، معاویہ نے کے آدمی نے ان کے اوپر وار کیا تھا، سیدھا جا کر ان کی گردن پہ لگا تھا اور یہ ختم ہو گئے تھے عمار رضی اللہ عنہ. تب جب یہ عمار کو مارا، اس وقت علی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی ساتھی تھے اور دوسری طرف بھی جو ساتھی تھے، ان کو یہ سمجھ آ گیا باغی کون ہے اور صحیح رستے پہ کون ہے. کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار عمار رضی اللہ عنہ کے لیے یہ پریڈکشن دی تھی کہ نشانی یہ ہوگی کہ جو بغاوت پہ اتری بھی ہوگی نا قوم، وہ تمہیں مارے گی اور اللہ تم کو اس وقت رحم کرے اور تمہیں شہادت ملے گی، تم صحیح رستے پہ ہوگے. تو اس سے ان لوگوں کو یہ تسلی ہو گئی کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ صحیح رستے پہ تھے، اور جو معاویہ کے ساتھ تھے وہ غلط رستے پہ تھے اور وہ بغاوت پہ اترے ہوئے تھے اور وہ فیعت الباغی تھے. ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے جو باغی تھے and they were on the wrong side. ٹھیک ہے، تو this was the sign because this hadith came twice. نبی صلی اللہ علیہ وسلم they gave prediction twice. ایک بار مسجد کے بناتے وقت اور ایک بار خندق کے کھودتے وقت. ٹھیک ہے، جب یہ 2 دفعہ انہوں نے پریڈکٹ کیا تو ظاہر ہے there is a sign in it for everybody. اچھا، بیک ٹو خندق. پھر ہم دوبارہ بیک ٹو اس پوائنٹ پہ دوبارہ آئیں گے، معاویہ کے پوائنٹ پر. لیکن فی الحال مجھے آپ کو بتانا ہے کہ خندق میں مسئلہ کیا تھا. ابن سعد بتاتے ہیں کہ 4000 قریشی تھے، ٹھیک ہے، جو اسمبل ہوئے تھے. And they were the largest ever who assembled to have a battle or a war. ٹھیک ہے، 300 گھوڑے، 150 اونٹ and so on. دوسرے بھی ٹرائبز کا اگر آپ حساب کتاب لگا لیں تو سب کے بہت سارے لوگ تھے، سارے ان کے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اور جو بھی اسلحہ تھا، جو بھی ان کے پاس، یعنی وہ تلواریں تھیں، ایروز تھے، جو بھی تھے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں آپ کہ سب کچھ بتا کر مسئلہ کیا تھا کہ ایک لیڈر نہیں تھا. That is why they were احزاب، they were his confederates، alliances تھے. یہ بہت سارے alliances تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے، ایک کنٹری یا ایک ملک نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ alliances تھے، حزب. ٹھیک ہے، تو اسی لیے احزاب کہا. جب ایک لیڈر نہ ہو، آف کورس ڈومینیشن قریش کی تھی. ٹھیک ہے، ڈومینیشن قریش کی تھی، لیکن جب تک صرف ایک لیڈر نہ ہو، سب کا ایک یونٹی نہیں فارم ہوتی ہے، الائنس کبھی بھی بریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ہوا ان کے ساتھ، الائنس بریک ہو گیا اور پھر سب منتشر ہو گئے، اور جب منتشر ہوئے تو اسی میں ان کی ہار تھی، یہی ان کا فیلئر تھا. ہمیشہ یاد رکھیں، جب کوئی ایک لیڈر ہو اور سب اس کے ساتھ چلیں، وہ جگہ کبھی بھی گرتی نہیں، ٹوٹتی نہیں. جب بہت لیڈرز ہو جائیں اور آپس میں یہ الائنسز ٹوٹنے لگیں تو سب کچھ بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے. There is victory under one leadership. ٹھیک ہے، اور یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے جب الائنس تھی، ان لوگوں کی الائنس تھی with a treaty، وہ جب الائنس ٹوٹا، ٹریٹی ٹوٹ گئی اور لوگ بکھر گئے، کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا، کوئی ایک لیڈر نہیں تھا، وہ کسی میرے لیڈر آپ نہیں ہیں، میں آپ کا کیوں سنوں والی بات تھی، اینڈ سب بکھر کے ختم ہو گیا. اینڈ دس از ہاؤ دے فیلڈ. ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ I will talk about the leaders of Quraysh, the leaders that were there in this. So we will start with, because خندق کے بارے میں بتا رہی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹائم تو آلموسٹ ہو گیا، لیکن میں
صرف قریش کے اس ایک لیڈر کا بتاتی ہوں فی الحال، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں غزوہ خندق میں نے آپ کو کہا میجورٹی کیونکہ قریش کی تھی، اینڈ قریش نے ہی سب کو اکٹھا کیا تھا، تو اس وجہ سے قریش کا جو سردار تھا وہی جو مین سردار تھا، ٹھیک ہے؟ اینڈ ہو واز دیٹ؟ ابو سفیان، ٹھیک ہے؟ اب بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ قصہ ہے، اگر میں ابو سفیان کے بارے میں بتا رہی ہوں پلیز غور سے سننا، کیونکہ اسی سے سب ریلیٹ ہوگا بعد میں، بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ابو سفیان کو لیڈرشپ کیسے ملی؟ آٹومیٹیکلی ملی، اس لیے کہ وہ خاندانی تھا، قریش کے خاندان سے تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ سب آٹومیٹیکلی بنتے آئے نا، عبد المطلب کے بعد ابو طالب تھے، ابو طالب کے بعد کون تھا؟ ان کا جو بھائی تھا، ٹھیک ہے؟ پھر ابو جہل، یہ سارے جو ہے نا یہ سردار قبیلے کے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ابو سفیان بھی اسی قبیلے میں آتا ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ابو سفیان اس کی کنیا تھی۔ ابو سفیان ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تو صخر ابن حرب ابن الامیہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا اپنا نام تو صخر ابن حرب ابن امیہ تھا، یاد رکھیں اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیوں میں کہہ رہی ہوں یاد رکھیں؟ کیونکہ بنو امیہ کے بیٹے ہیں ابو سفیان، یعنی وہ بنو امیہ کی ڈسینڈنٹ ہیں ابو سفیان۔ بنو امیہ و کزنس ٹو بنو مناف، آپ کو پتا ہے بنو مناف is where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم descendancy comes from، ٹھیک ہے؟ تو بنو مناف میں سے بنو ہاشم آتا ہے، اور آپ کو پتا ہے بنو ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنو ہاشم کے تھے عبد المطلب، ابو طالب، ابو جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بات آتی ہے کہ بنو ہاشم اینڈ بنو امیہ they are cousins and they are rivals، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں، بکس میں پڑھا ہوگا، سٹوریز میں پڑھا ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ دو بھائیوں کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاچا تایا والی بات ہے، دونوں میں لگتی ہے، لیڈرشپ کے لیے دونوں میں رائیولری شروع ہو جاتی ہے، کون سردار بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کزنس اینڈ they were rivals، ٹھیک ہے؟ اور ان کی رائیولری اس وقت سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بنو امیہ سے چلی آ رہی ہے، بنو امیہ، بنو مناف میں سے بنو ہاشم آیا، تو بنو امیہ کے پھر وہی، اب بنو ہاشم میں سے یہ لوگ آ رہے ہیں، تو ان کی رائیولری چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھا جائے تو ابو سفیان جو تھے وہ تقریباً 10 سال کچھ بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، عمر میں۔ اور آخری وقت تک جو رائیول رہے وہ ابو سفیان ہی تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا، وہ کب قبول کیا؟ جب فتح مکہ ہو گیا، جب کوئی ان کے پاس چوائس نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کیا مکہ تو انہوں نے کیا اعلان کیا؟ یا نکل جاؤ، تمہیں اتنے دن دے رہے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، اور یا پھر اسلام قبول کر کے یہاں رہو، یہاں بغیر یا نان مسلمز کا یہاں رہنا اب الاؤ نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس کیا چوائس تھا؟ یا چھوڑ کر چلے جائیں اپنی جگہ، اور وہ بھی دیکھیں ایک ڈائنیسٹی چلی آ رہی امیہ کی، وہ اس میں چلے آ رہے ہیں، وہ ایک ٹرائب ہے، وہ اس کے سردار رہے ہیں، وہ بھی بہت نوبل مین ہیں، تو اب وہ اپنی جگہ، اپنی کرسی، اپنی وہ مقام کیوں چھوڑ کر جائیں گے؟ تو ان کے پاس پھر کیا چوائس رہتی ہے کہ قبول کر لیں اسلام؟ تو اسی لیے جب ابو سفیان جب گھر گئے تھے اپنے، تو ہوا یہ تھا، میں پھر ان کی سٹوری میں جا رہی ہوں، پر امپورٹنٹ انٹرسٹنگ بھی ہے۔ انہوں نے جا کر، ان کی بیوی کون تھی؟ ہند، اور وہ سخت دشمن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو سفیان نے گھر جا کے ہند سے کہا، ہند، کوئی نہیں رہا جو اب مسلمان نہ ہوا ہو، سب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، صرف تم اور میں رہتے ہیں، میں بھی پڑھ آیا ہوں،
تو اس نے اٹھا کے چیزیں دے کے ماری اپنے شوہر کے اوپر کہ دفع ہو، یہ کر کے آئے ہو تم، ہاؤ ڈیئر یو ایکسپٹڈ اسلام. ہی سیڈ آئی ہیڈ نو چوائس. میں کیا کرتا، سب کر چکے تھے، ایک میں رہ گیا تھا، میں کر آیا ہوں، تم بھی کر لو، اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس ایکسپٹ کہ ہم ایکسپٹ کر لیں اسلام تاکہ ہماری بچت ہو جائے. تو کس لیے وہ اسلام ایکسپٹ کر رہے تھے؟ نیت کیا تھی؟ کہ ہم بچ جائیں، ہمیں مکہ چھوڑ کے جانا نہ پڑے اور ہمیں کوئی مارے نہیں. تو ان کی نیت اسلام قبول کرنے کی نہیں تھی، ان کی نیت اپنے کو بچانے کی تھی. تو جب ایسی نیت ہو تو یہ اسلام نہیں تھا، اٹ از جسٹ اے کور. تو انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابو سفیان نے اس وقت بھی مجبوری سے کیا تھا، اور ان کی بیوی نے بھی مجبوری سے کیا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو بات کو یاد رکھیں کہ یہ مجبوری سے اسلام انہوں نے قبول کیا. لیکن آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ایز این اینمی، جب وہ اینمی تھے ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کبھی گالی گلوچ نہیں کی، کبھی ولگر ٹیکٹکس پہ وہ نہیں آئے. جیسے ابو جہل چلے گئے تھے کہ گوبر اور گو پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پہ بدتمیزی کرنے لگے. ایسی بدتمیزی پہ وہ نہیں اترے تھے. رائبلری تھی، دشمنی تھی، دشمنی کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے. یس، آپ دیکھیں ابو سفیان، غزوہ بدر ٹک پلیس بیکاز آف ابو سفیان. ریممبر، اس کے کاروان کا مسئلہ تھا، اس کی نیت تھی کہ ان کے اوپر ہم وار کریں، ان کو سبق سکھائیں. بدر ٹک پلیس بیکاز آف ابو سفیان. احد ٹک پلیس بیکاز آف ابو سفیان. احد کو بھی ابو سفیان نے لیڈ کیا تھا، یاد کریں. اور اس نے کیسے کہا تھا جب وہ فوت ہو گئے تھے لوگ اور جب سب بھاگ گئے تھے مسلمان، تو کیسے کہا تھا؟ ہے محمد؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. ہے ابو بکر؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ کو یاد ہے وہ قصہ احد کا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا. تب بھی وہ للکارا تھا، ٹھیک ہے، بیکاز ہی وانٹیڈ آل آف دیم ڈیڈ. So he was a bad rival, but he was a very noble enemy. Among the enemies, he was the most noble enemy. ٹھیک ہے، he did not do anything bad. He did what is done in a war. ٹھیک ہے. غزوہ بدر was absolutely orchestrated by him. وہ تو پہلی جنگ تھی نا، وہ تو پوری اس نے تیار کی تھی. غزوہ احد اس نے لیڈ کی تھی. اب غزوہ خندق بھی اسی نے لیڈ کی ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے. تو he's been an enemy throughout, but never went below the dignity as an enemy. ٹھیک ہے، ضلالت پہ نہیں اترا، ولگیرٹی پہ نہیں اترا. ٹھیک ہے. اینڈ اس وجہ سے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے یاد رکھیے کہ ابو سفیان ابھی تک دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے. He has become a Muslim because he had no choice. He had to stay in Makkah. دیکھیں اس کی پراپرٹیز تھیں، یہ سب میٹر کرتا ہے، ان لوگوں کو میٹر کرتا تھا. اور وہ ایک خاندانی لوگ تھے، ایک قبیلے کے سردار تھے. And he had to have his place. تو he stayed back. کیا ایکسپٹ کرنا ہے اسلام؟ چلو ہم کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میکسیمم مال غنیمت دیا. سب سے زیادہ مال غنیمت ابو سفیان کو دیا. ٹھیک ہے، بھر کے دیا. سب حیران تھے، یہی وہ آدمی تھا. غزوہ بدر، احد، خندق، کتنے اس نے غزویں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا ہے، کتنی چیزوں میں ساری پریشانی سے گزرے وہ. لیکن ان کو دیکھو کہ کتنا میکسیمم مال غنیمت ابو سفیان کو دیا جا رہا ہے. There was a reason behind it. جب وہ میکسیمم غنیمت انہوں نے لی ابو سفیان نے، تو انہوں نے کہا واللہ یا محمد، میرا باپ اور ماں آپ پہ فدا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایز اے enemy you were my most noble enemy, and as a friend also today you are my most noble friend. وہ صحیح ہے، but how can you give me so much when I have been
a very difficult enemy for you. ٹھیک ہے. How can you give me so much after what I have done to you? کتنا نقصان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. احد میں کتنے صحابہ مارے گئے اور کتنے عزیز صحابہ مارے گئے. ڈونٹ فرگیٹ اس میں حمزہ بھی رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی رشتہ دار تھے, اور بھی بہت امپورٹنٹ لوگوں کو جانا پڑا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے تم میرے ساتھ اتنی سخاوت دکھا سکتے ہو جبکہ میں نے تو تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر دیا. اس پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو انفیکٹ لیڈرشپ کا رول دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان کی نس نس میں لیڈرشپ بھری ہوئی تھی. He comes from the قبیلہ where he has been always leading. ٹھیک ہے. بنو امیہ کہ جتنے بھی لوگ تھے they all had their leadership in their blood, in their system. وہ جینیٹکس میں ہم آج کہتے ہیں نا, اس زمانے میں یوں کہا جاتا تھا کہ تمہارے خون میں یہ ہے. اس وقت تو یہ نہیں ہے نا, لوگ جینز اور ڈی این اے یہ سب نہیں جانتے تھے نا, تب بھی یہی بات ہوا کرتی تھی کہ تمہارے جینیٹکس میں, تمہارے خون میں یہ چیز ہے. خون میں یہی ہے نا, ڈی این اے کہاں سے, بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نا آپ کا, اس میں ڈی این اے پتہ چلتا ہے, یا آپ کا جو بھی سلائیوا ٹیسٹ, جس طرح بھی آپ کے خون میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان, because Abu Sufyan loved leadership, because it was there in his blood, and he didn't even, accept Islam wholeheartedly, but after after this غزوہ حنین کے ٹائم پہ جب ان کو اتنی وار بوٹی ملی, تب جا کر ان کا دل اسلام پر آیا. تو this was one of the reasons why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed him so much سخاوت, so much generosity. For what? To tell him کہ I am not somebody who fought anything with you for money or for power. You can have it all. Today you're my friend, you're not my enemy, you can have as much as you want. You want leadership role, you can become the governor. Go become the governor, you take the leadership role. You want maximum booty, take it. I'm not interested in position or wealth. یہ بتانے کے لیے کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے, مجھے پوزیشن نہیں چاہیے, مجھے فیم نہیں چاہیے, مجھے مال نہیں چاہیے, میں کسی اور مقصد سے یہ مشن چلا رہا ہوں. کوئی اور مقصد ہے یہاں پہ میں اللہ کی اوبیڈینس میں کر رہا ہوں, مال اور دنیا کے مزوں کے لیے نہیں کر رہا. تمہیں چاہیے تم لے لو. اور ان کو بھر کے دیا. اور یاد رکھیں کہ اسی ابو سفیان کا بیٹا تھا معاویہ, ٹھیک ہے, جس نے سب سے پہلا کنگڈم شروع کیا اسلام میں. It was the first Muslim to call himself a king was Muawiyah, the son of Abu Sufyan, who fought with Ali radiallahu anhu because he wanted his kingdom. And he went against the Khalifa. And that's why he became the Baghi. کیونکہ خلیفہ کو ڈس اوبے کرنا بغاوت بھی ہے اور گناہ بھی ہے in Islam. So he became the wrong person who Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam predicted, because he became the Baghi, he became the enemy of the Khalifa, and he fought with the Khalifa. He made a civil war. That was Umayyah's descendant, son of Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, Umayyah ke, or he started the Umayyad dynasty. And that Umayyad dynasty ran in Saudi Arabia until the Abbasids came. And then the Ottoman, وہ سب ہسٹری میں آگے چلتی جاؤں گی, آپ کو بتاتی جاؤں گی. لیکن first dynasty, the kingdom that started was by Umayyah, the son of Abu Sufyan, who went against the Khalifa, became the rebel, and created chaos in the Muslim families or community. ٹھیک ہے. So this was all about how Umayyad dynasty began and about Abu Sufyan. اگلی انشاءاللہ کلاس میں ہم کریں گے اوینا ابن حسن کے بارے میں. اوینا ابن حسن جو تھے
وہ بھی ہی از ون آف دا امپورٹنٹ کیریکٹرس، تو ان کے بارے میں ہم کریں گے. تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں جو خندق سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کرنا ضروری ہے، بیکاز دین دیر از ہسٹری دیٹ وی ہیو ٹو فالو آفٹر دیٹ انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر فار being in the class and for listening to me. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹڈ، اللہ ہماری اس نشست کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا جڑنا، میرا آنا، اور آپ لوگوں کو جو کچھ بھی میں نے سنایا وہ سنانا قبول کرے. جو کچھ بھی اس میں بھلا تھا، خیر تھا، صحیح تھا، وہ سب اللہ کی طرف سے تھا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین فہم عطا کرے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور ہمارے لیے آسان کر دے. اور اگر کوئی بھول چوک تھی یا مسٹیک تھی تو میری کمزوری ہے یا شیطان کا فتنہ ہے، تو اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچا کے رکھے. اور اگر میری غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بہترین توفیق عطا کرے صحیح سے اس کام کو عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح ہی صحیح طریقے سے انشاءاللہ درس پیش کرتی رہوں. اللہ مجھے اس کی توفیق عطا کرے اور قبول کرے میری محنت کو اور میری کوششوں کو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.